ایک ایسا صندوق جو دنیا کے تمام خزانوں سے افضل ہے، اس صندوق کو حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ ایک ایسا صندوق جسے حاصل کرنے کے لیے یہودی ماہرین آثار قدیمہ کا روپ دھار کر دنیا کے تمام تاریخی مقامات کی کھدائی کر رہے ہیں۔ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے کہ جو اسے حاصل کرنے کے لیے یہودی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں؟ کیوں آج وہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ یہودی تو اس صندوق کو اس لیے تلاش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہودیوں کے علاوہ وہ صندوق مسلمانوں کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں یوں کیا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن مجید کے مطابق اس صندوق کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ایمان والوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی لیے اسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس صندوق کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں تاریخ انسانی میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ دراصل یہ صندوق آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے نازل کیا گیا تھا اور اسے شمشاد نامی لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام اسے اپنی ضروری چیزوں کے رکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ ساری زندگی وہ صندوق آدم علیہ السلام کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد وہ صندوق آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ اس طرح وہ صندوق نسل در نسل آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ نسل در نسل چلتے چلتے وہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام تک آن پہنچا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی قوم کو قوم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد چلتا چلتا وہ صندوق موسیٰ علیہ السلام تک آن پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے اندر اپنا قیمتی سامان مثلاً عصا مبارک اسی کے اندر رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا عصا، ان کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا لباس اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات کی تختیاں، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوا کر لے گئے تو وہ ایک ویران سے صحرا میں آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے من و سلوہ نازل کیا۔ وہ من و سلوہ بھی اسی صندوق کے اندر ہی محفوظ کر دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ صندوق بنی اسرائیل کے سرداران کے پاس چلا گیا۔ وہ لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم رہی ہے۔ وہ اس صندوق کا احترام اپنے فوائد کے لیے کرتے تھے، مطلب کہ جب بھی ان پر کوئی آسمانی آفت آنے لگتی تو وہ اس صندوق کے وسیلے سے دعا کرتے تو اس سے نجات پا لیتے۔ جنگ کے دوران بھی اس صندوق کو کندھوں پر اٹھا کر سب سے پہلی صف میں رکھتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسی صندوق کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوگی۔ قوم بنی اسرائیل صندوق اور اس کے اندر رکھی گئی تمام چیزوں کا بے حد احترام کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات ہوا میں اڑا دیتے۔ یہ بہت ضدی، اڑیل، سرکش اور مغرور لوگ تھے، بے حد لالچی اور اپنے مال و دولت سے محبت کرنے والے اور بہت ہی ظالم لوگ تھے۔ اپنے انبیاء کرام کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ ان پر تشدد کرتے اور انبیاء کرام کا قتل بھی کرتے۔ جب یہ حد سے تجاوز کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں قوم عمالقہ کو حملہ آور کر دیا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے بنی اسرائیل قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ تابوت سکینہ کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ذلیل و رسوا ہونے کے بعد قوم بنی اسرائیل اس وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک طاقتور حکمران دو جو ہمیں تابوت سکینہ واپس لا کر دے۔ تو شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت کو حکمران بنانے کا کہا، لیکن بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ تابوت سکینہ واپس لانے کی صورت میں ہم انہیں بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو بیکار سمجھ کر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ تابوت کی اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پوری قوم بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ چند دنوں کے اندر اندر ان کے 5 شہر فنا ہو کر رہ گئے۔ نجومیوں نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کی بے حرمتی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس تابوت کو پکڑ کر ایک بیل گاڑی میں رکھ کر قوم بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس تابوت کو پکڑ کر بنی اسرائیل قوم تک ایک بیل کے ذریعے پہنچا دیا۔
ताबूत को देखते ही वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें उनका खोया हुआ वक़ार वापस मिल जाएगा। शर्त के मुताबिक तालूत को बनी इसराइल का हुक्मरान बना दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी जवान होकर तालूत की फ़ौज में शामिल हो गए। जालूत, जिसने पहले बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजाई थी, वो दोबारा फिर कौम बनी इसराइल को ललकारने लगा। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो उसका मुकाबला करे सिवाय हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। वो आगे बढ़े और जालूत को कत्ल कर दिया। जालूत के कत्ल होते ही दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की आंखों का तारा बन गए। इस कदर इज़्ज़त व एहतराम करने लगे कि तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। जब दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने तो उन्हें अल्लाह ताला ने नबूवत से भी नवाजा। आपकी हुकूमत आने तक ताबूत सकीना को एक खैमे में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ रखा जाता था, लेकिन आपने ताबूत सकीना के लिए एक इबादत गाह बनाने का सोचा। उस मकसद के लिए एक इमारत बनना शुरू हुई। उस वक़्त इबादत गाह को हैकल कहा जाता था। वो इमारत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत में मुकम्मल ना हो सकी तो उसे आपके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल करवाया। इसीलिए उसे हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी भी उसी ताबूत के अंदर रखी गई। आपकी वफ़ात के बाद कौम बनी इसराइल बहुत सरकश हो गई और दो हिस्सों में तकसीम हो गई। काफ़ी अरसा के बाद एक बादशाह जिसका नाम बख्त नुस्र था, उसने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और साथ में हैकल सुलेमानी को भी तबाह कर दिया। जब हैकल सुलेमानी गिरा तो ताबूत सकीना उसके मलबे तले दब गया और दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। लाखों यहूदियों को भी कत्ल कर दिया गया। बख्त नुस्र के इसराइल पर कब्ज़े के 70 साल बाद बादशाह जुल्करनैन ने दोबारा फिर यरूशलेम पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया और दोबारा हैकल सुलेमानी की तमीर की, लेकिन वो ताबूत फिर भी ना मिल सका। यहूदी इसराइल में आबाद हो गए। इस दौरान यहूदियों ने रूमियों के खिलाफ बगावत कर दी तो रोमन बादशाह टाइटस ने यरूशलेम पर हमला करके हैकल सुलेमानी को फिर से तबाह कर दिया। यूँ हैकल सुलेमानी दोबारा फिर तबाह हो गया। इस हमले के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी कत्ल हुए, जबकि हज़ारों को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। ये इतना शदीद हमला था कि यहूदी ये बताने के लिए भी ज़िंदा ना रहे कि संदूक सकीना का क्या बना। उस संदूक के मुतल्लिक बहुत सारे दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदी कहते हैं कि वो उर्दन के इलाके में है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो एथोपिया के गिरजाघर में है, जबकि कुछ यहूदी कहते हैं कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे वाक़या है, जहाँ मलका की ताजपोशी की जाती थी। यहूदी उसे ढूंढने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकें, मगर वो संदूक कहाँ है ये बात अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसे दुनिया के सामने ज़ाहिर कर देंगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।